خان کی جو نئی رپورٹس آئی ہیں نا، اس کے بعد ان کا ایک ٹریٹمنٹ شروع کیا گیا اور ان کی ایک ویڈیو بھی آئی ہے. اس ویڈیو کے اندر انہوں نے کیپ پہنی ہوئی ہے, چہرے پر ہمیشہ کی طرح اسمائل ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ جناب میرے چہرے پر دھبے پڑنا شروع ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے ایک طریقہ کار بتایا کہ میں اس کریم کا استعمال زیادہ سے زیادہ کروں. اب جو رپورٹس آئی ہیں حنا خان کی, اس میں دو آپشنس بتائے گئے ہیں حنا خان کو. ایک تو یہ کہ جو آپ کی کیمو تھراپی چل رہی ہے, جو میڈیسنس چل رہی ہے, یہ ایک لانگ لاسٹنگ قسم کا, آپ سمجھ لیں کہ پرولونگ قسم کا یہ ٹریٹمنٹ ہے. اس میں تکلیف بھی زیادہ ہے, اس میں سفرنگ بھی زیادہ ہے, اس میں درد بھی زیادہ ہے. لیکن دوسرا ایک ٹریٹمنٹ بتایا گیا جس میں ان کے جسم کے ایک حصے کو کاٹنا پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ, کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے, اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب آپ سب جانتے ہیں حنا خان جن کو کینسر کا مرض لاحق ہوا ہے اور اس کی تیسری سٹیج پر ہے. حنا خان کی ایک ویڈیو نکل کر آئی ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حنا خان کی طبیعت کیسی ہے, کیونکہ ان کا پورا جو سر ہے نا وہ شیو کر دیا گیا ہے. پہلے تو انہوں نے صرف بال کٹوائے تھے نا, اب انہوں نے خود اپنا جو سر ہے وہ مکمل طور پر شیو کر دیا ہے, یعنی ان کے سر پر بال نہیں ہے. لیکن یار یقین جانیے یہ لڑکی نہیں لگتی مجھے, یہ شیرنی ہے یار, یہ ببر شیر ہے, نو ڈاؤٹ. مطلب یہ اس طرح کی سچویشن سے گزر رہی ہے, لیکن اس کے چہرے پر مستقل اسمائل ہوتی ہے. اس کی جو نئی رپورٹس آئی ہیں وہ اتنی خوفناک ہیں, اتنی دل دہلا دینے والی ہیں, لیکن اس کے چہرے پر اسمائل ہے کہ جانے کا نام نہیں لے رہی ہے. اور یہ اپنے فینس کے لیے مستقل ان کا مورال بوسٹ اپ کرتی ہے, ان کو مستقل خوش رکھتی ہے, ان کو اچھے ویڈیوز بنا کے دیتی ہے. لیکن آپ کو بتاؤں کہ اس کی حالت کافی زیادہ خطرناک ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حنا خان کی جو رپورٹس نکل کر آئی ہیں نا وہ کیا کہہ رہی ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, Salman.MRZAA یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو فالو کر لیں. جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. جناب حنا خان کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا, بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کا سرطان ان کو ڈائگنوز ہوا تھا, تشخیص ہوا تھا, اور یہ پتہ چلا تھا کہ جناب وہ تیسرے سٹیج پر ہیں. یہ خطرناک سٹیج تصور کی جاتی ہے انٹل اینڈ انلیس اگر آپ اچھے ہاتھوں میں نہ ہوں, یعنی آپ کی اچھی کیئر نہ کی جا رہی ہو, تو یہ بڑی خطرناک سٹیج تصور کی جاتی ہے. جناب ان کی پہلی کیمو تھراپی ہوئی, اس سے پہلے جو رپورٹس آئی تھیں اس کے بعد ان کی کیمو تھراپی کروائی گئی, اور اس کے بعد انہوں نے اچانک سے اپنی شوٹنگ کو ریزیوم کر لیا. وہ شوٹنگ پر جانے لگ گئیں, وہ جم کرنے لگ گئیں, اپنے فینس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنے آپ پر جتن کرنے لگ گئیں, اپنے آپ پر ظلم کرنے لگ گئیں. اور پھر اچانک ان کی طبیعت بگڑی تھی, ان کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا. یہاں سے دوسری کہانی کا آغاز ہوتا ہے, یعنی حنا خان کی طبیعت مزید بگڑنے لگ گئی. اب جو ایک ویڈیو آئی ہے, اس ویڈیو کے اندر انہوں نے ہیڈ پہنی ہوئی ہے, اور جب لوگ ان کی ہیڈ دیکھتے ہیں, ان کا چہرہ دیکھتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں یار ان کے بال کہاں غائب ہیں. مطلب اس میں بھی یہ اپنی اسکن کیئر کے بارے میں بتا رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ جناب میرے چہرے پر دھبے پڑنا شروع ہو گئے ہیں, تو ڈاکٹرز نے مجھے کہا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ جو کریم مجھے بتائی گئی ہے کہ اس کریم کا استعمال آپ زیادہ کیجئے تاکہ آپ کے چہرے پر دھبے نہ پڑیں, اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھوں. اس کے علاوہ وہی بھی کہتی ہیں کہ جناب میں مستقل درد میں ہوں, مستقل پین میں ہوں, مستقل پریشانی میں ہوں, مستقل اذیت کے اندر ہوں, لیکن میں اپنے فینس کو موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے اپنے چہرے پر ہمیشہ اسمائل لے کے آتی ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ اپنی والدہ کے ساتھ جب وہ گلے ملتی ہیں اور گلے مل کر دھاڑے مار کر رو رہی ہوتی ہیں ان کی والدہ, تب بھی وہ ان کو صرف دلاسا دے رہی ہوتی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جناب حنا خان کی جو رپورٹس آئی ہیں نا ان کے بارے میں دو آپشنز بتائے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ان کا میڈیکیشن کے ساتھ اور یہ کیمو تھراپی کے ساتھ ان کا آپریشن, یہ جو سچویشن ہے یا ان کا پورا جو ٹریٹمنٹ ہے, یہ اگر چلایا جائے گا تو یہ ٹائم کنزیومنگ ہوگا, اور اس کے ریزلٹس کے جو چانسز ہیں نا وہ کافی کم ہیں. مطلب کیمو تھراپی بار بار کی جائے گی. کیمو تھراپی اس قدر خطرناک قسم کا عمل ہوتا ہے, آپ یہ سوچئے کہ آپ کو 2 دن بخار ہو جائے, 102 103, میں زیادہ بات نہیں کر رہا, 104 کی بات نہیں کر رہا, 102 103, ویسے یہ بھی کافی زیادہ ہائی فیور تصور کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو صرف 2 دن یہ بخار رہے گا نا, آپ یقین جانیے 2 مہینے تک آپ اپنے معمولات زندگی پراپر طریقے سے انجام نہیں دے پائیں گے. جسم توڑ دیتا ہے بخار. کیا ہوتا ہے, صرف ہیٹ ہوتی ہے نا آپ کے اندر, آپ کا جو باڈی ٹیمپریچر وہ گرم ہو جاتا ہے, لیکن آپ کے جسم کے اندر سے وہ جان نکال دیتا ہے. جس قدر خطرناک قسم کا یہ بخار آپ کو پریشانی کا باعث بنتا ہے. اب آپ سوچئے جسم کے اندر سے ہیٹ گزارنا, کیمو تھراپی آپ کے جسم میں سے ہیٹ گزاری جاتی ہے. انسان اس قدر اپنے آپ کو کاٹنے لگتا ہے, گرمی اس کے اندر اس قدر ہوتی ہے, اتنی شدید ہوتی ہے, اس کو کسی بھی نا کہتے ہیں سکون نہیں ملتا, کسی بھی طرف سے سکون نہیں مل رہا ہوتا.
اس کو پریشانی مستقل لگ رہی ہوتی ہے، اور ایسے وقت کے اندر آپ کے بال، آپ کے سر کے بال ہو گئے، آپ کی بھویں ہو گئی، مستقل یہ پوری طریقے سے اڑ جاتی ہے۔ یہ بڑا خطرناک قسم کا مرض ہوتا ہے اور یہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے۔ اب دوسری جو رپورٹس میں دیکھ رہا تھا، بھی انڈین ایک چینل ہے، اس نے پوری ویب سائٹ کے اندر یہ چیزیں رکھی تھی کہ دو آپشنز، ایک آپشن تو یہ ہو گیا کہ کیمو تھراپی کے ذریعے اور میڈیسنس کے ذریعے ان کی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جائے یا ان کے ٹریٹمنٹ کو پرولونگ کیا جائے، لیندی کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے بریسٹ کو ریڈیوس کیا جائے، کم کیا جائے، کیونکہ چھاتی کا سرطان ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، آئی ایم ناٹ ڈاکٹر اور نہ ہی میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یا اس کا کیا طرز عمل ہوتا ہے، یا یہ بھی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اب ان کو ریڈیوس کرنا ہے یا ان کو کم کرنا ہے یا ان کو کاٹنا ہے، کیا کرنا ہے، اس حوالے سے ڈاکٹر زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہ دو ٹریٹمنٹس ہیں جو بتائی جا رہی ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ حنا خان نا اپنے فینس کے لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹڈ رکھ رہی ہیں، وہ مشکلات سے گزر رہی ہیں، وہ ویڈیوز بنا رہی ہیں، فٹنس پر کام کر رہی ہیں، اور جب یہ کام کیا جاتا ہے، انسان جب یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے مشکلات مزید بڑھتی ہیں۔ آپ کے جسم کے اندر پاور ویسے نہیں ہے، طاقت آپ کی ریڈیوس ہو رہی ہے، آپ کی طاقت جو ہے نا وہ آپ کے جسم کے اندر جو ایک آبویسلی یہ زخم ہوتا ہے نا، جس انسائڈ اگر باڈی آپ کا زخم بن جائے تو اس کو کینسر کہتے ہیں، تو وہ آپ کا اسٹرینتھ جو ہے نا، آپ کی پاور جو ہے وہ کھینچ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے وقت کے اندر اگر آپ یہ تمام چیزیں کریں گی تو آپ کے لیے مشکلات مزید بڑھ جائے گی۔ اب اسی وجہ سے ان کو بڑی ایمرجنسی کے ساتھ اسپتال منتقل کیا گیا تھا، ہیڈ انہوں نے شیو کر دیا، لیکن یار نو ڈاؤٹ یہ بندی جو ہے نا ببر شیر ہے۔ انہوں نے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے، اکشترا کا انہوں نے کردار نبھایا تھا، لوگوں نے کافی زیادہ پسند کیا تھا، 17 ملین ان کے فالوورز ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کسوٹی زندگی کے اندر بھی کردار اپنایا تھا، اس کے علاوہ بگ باس کے اندر یہ کنٹیسٹنٹ رہی ہیں۔ نو ڈاؤٹ ان کے فینس، ان کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہ ان کو ہنستے کھیلتے مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ویڈیو کے اختتام پر میں سم اپ اس لیے کروں گا اس طرح کہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، ورنہ سب شمشان ہے۔ تو انسان کو اپنی صحت پر پہلے توجہ دینی چاہیے، باقی دیگر معاملات آگے آتے رہتے ہیں۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جانے سے پہلے دعا ہے کہ اللہ حنا خان کو لمبی زندگی عطا کرے، صحت مندانہ زندگی عطا کرے، اس مشکل سے نکالے جس مشکلات کا شکار وہ ہیں، جس پرابلم کا وہ شکار ہیں، جس مرض کا وہ شکار ہو گئی ہیں، اس میں اللہ ان کو تندرستی اور شفا عطا کرے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔